بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وصیت نامے کے بیان کے عنوان سے مختصر سا ایک جلسہ اور ایک کلپ اس سے پہلے نشر ہوا۔ مرکز افکار اسلامی کی یہ سعی ہے اور ان کی یہ کوشش ہے، خواہش تھی کہ اس پر مختصر سی اور تا حد توان بحث اور کچھ بیان ہو۔ تو اگلا پیرا پھر اسی وصیت کے عنوان سے حضرت نے فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی۔ کتنا جامع ہے حضرت کا یہی ایک پیرا، اس میں اولاد کی طرح متوجہ ہیں، پھر اپنے اہل یعنی ازواج کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور ساتھ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں۔ ومن بلغہ کتابی، اور ہر وہ شخص کہ جس تک میرا یہ وصیت نامے والا خط اور میرا یہ وصیت نامہ پہنچے، ان سب کو حضرت نے فرمایا میں وصیت کر رہا ہوں بتقوی اللہ۔ پھر سے اسی تقوی سے آغاز فرما رہے ہیں، اللہ کے تقوی کی نظم امرکم، اور دوسرا پہلو آپ اجاگر فرما رہے ہیں تمہارے امور میں نظم و نسق ہونا چاہیے۔ بد نظمی، بے ترتیبی انسان کی زندگی کو لا حاصل کر دیتی ہے، بسا اوقات صرف ایک رخ پہ چلا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے سے منظم ہو، مثلا آپ اپنے دن کو تقسیم کرتے ہیں کہ صبح اتنے بجے سے میں نے اٹھنا ہے، میں کچھ تھوڑا بہت خوراک غذا کے بعد میں نے یہ اپنے امور معاش انجام دینے ہیں یا یہ امور انجام دینے ہیں، کسی کی امداد کرنی ہے، کسی سے تعاون کرنا ہے، اس وقت میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے، کوئی دعا بھی کرنی ہے اور دعا کے حضور بھی جانا ہے، اور کچھ اپنی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کچھ صلہ رحمی کے سلسلے کو بھی انجام دینا ہے۔ اگر منظم وقت گزاریں تو دونوں پہلو ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، دین بھی اور دنیا بھی۔ اس لیے فرماتے ہیں نظم امرکم، جہاں پہ بھی بد نظمی آئے گی وہاں پہ مسائل بگڑ جائیں گے، آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گے، دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گے۔ لہذا حضرت نظم امر کو ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اور نظام، کون سا نظام؟ خود اسلام نے انسان کے لیے زندگی کا ایک نظام وضع کیا ہے، اسی نظام کے مد نظر اگر آپ زندگی کو ڈھالیں گے تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ حدیث بصری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اس میں حضرت نے بڑے اچھے طریقے سے ایک نظم زندگی بیان فرمایا ہے، اور معصومین کے فرامین میں بھی ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کو یوں تقسیم کرنا چاہیے کہ ایک گھڑی اس کے لیے ہو کہ جس میں وہ کیا کرے، اللہ کی عبادت کے لیے، ایک گھڑی حصول معاش کے لیے اور کسب معاش کے لیے، ایک گھڑی حلال لذتوں کے لیے، اور ایک گھڑی تبلیغ اور موعظہ کے سننے کے لیے۔ یکون لہ صدیق یعظہ، ایک ایسا دوست بھی اس کی زندگی میں شامل ہو جو اس کو موعظہ کرے، اس کے عیوب بیان کرے، اس کو نیکیوں کی طرف راغب کرے۔ اگر اس نظم کو لیں تو وہ زندگی اسلامی بن سکتی ہے۔ اسلامی زندگی میں دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رہتا ہے اور اس کی تامین ہوتی ہے، دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آدمی کے اپنے حقوق کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اسلامی زندگی میں فرائض کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور جو تم میں بعض ایک دوسرے سے جدائی ہو ان کی صلح کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، حضرت اپنے اس علم کو خود رسول اکرم کی طرف نسبت دے کر اس راز سے بھی پردہ اٹھا رہے ہیں کہ میرے جتنے یہ فرامین ہیں، جو میرا علم ہے، اس کا مرکز، محور اور اس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، اور رسول اکرم کا علم قرآن کریم اور وحی منزل اور الہام علوم الہی پہ مبنی ہے۔ فرماتے ہیں سمیت، میں نے سنا ہے تمہارے
نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرما رہے تھے صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، عمومی نماز اور روزے سے افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کی سلو کراتا رہے، ان کی پنچایتیں اچھی لے، ان کے حقوق کا تحفظ کرے تو اس سے نماز اور روزہ رفع ہے۔ نہ، یہ حضرت ایک وزن بیان کر رہے ہیں کہ دو آدمیوں کو آپس میں ملا دینے کے ثواب کو اگر وزن کیا جائے تو اتنا وزن ہے، اگر خلوص کے ساتھ اسے انجام دیا جائے۔ دو رنج اور آپس میں ناراض لوگوں کو ان کے ان مبانی اور حقوق کو مد نظر رکھ کر ایک دوسرے سے ملا دینا اسلام کا مطلوبہ امر بھی ہے اور بہت افضل بھی ہے۔ اس میں حضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ خطاب کیا ہے، میں تم دونوں کو بھی اور اپنے سب بیٹوں کو بھی، اور میں وصیت کرتا ہوں اس کو بھی کہ جس تک یہ میرا خط پہنچے، میرا وصیت نامہ۔ کتاب ہے جلال العیون سید عبداللہ شبر کی، انہوں نے جو لکھی ہے عربی میں یہ کتاب ہے، وہاں پہ حضرت کی زندگی کے مفصل حالات انہوں نے لکھے ہیں، اور اس میں حضرت کی شہادت کے اس سلسلے کو بھی تفصیل کے ساتھ لے آئے ہیں۔ ایسے دردناک رنگ میں انہوں نے حضرت کی ساری شہادت لکھی ہے کہ اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ حضرت سے محبت کرنے والوں کو آپ دیدہ کر دیتے ہیں اور حضرت کا عزا خانہ آباد ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ اس وصیت کو بھی کہ جس وقت حضرت نے وصیت کی، وہاں پہ نقل فرماتے ہیں کہ جمع جمیع ولدہ و ازواجہ، حضرت نے 21 رمضان المبارک کی صبح سے پہلے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور اپنے بچوں کو بھی بلایا، بیٹیوں کو بھی بلایا۔ اب یہاں پہ حضرت نے ایک عجیب سلسلہ قائم کیا ہے، فرمایا فاطمہ زہرا کی اولاد ایک طرف بیٹھ جائیں اور میری باقی اولاد ازواج ایک طرف بیٹھ جائیں۔ اب حسنین شریفین اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ جناب زینب علیہ اور جناب ام کلثوم کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے۔ تو اب حضرت نے اپنی باقی اولاد کی طرف رخ فرمایا اور فرمایا میں تم سب کو اولاد فاطمہ کا خیال رکھنے کی سفارش کرتا ہوں کہ تم فاطمہ زہرا کی اولاد کا خیال کرنا۔ ان میں 4 ہی تو بچے ہیں اس وقت، جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی مولا حسن ہے، مولا حسین ہے، جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہ ہے، جناب ام کلثوم ہے، کہ ان فاطمہ زہرا کے بیٹوں کا خیال رکھنا۔ پھر اپنے سارے بچوں کو درجہ بدرجہ ضروری خانوادے کے لحاظ سے وصایا فرمائی، ازواج کے ساتھ بھی بڑی دکھی باتیں کی۔ اس کے بعد صاحب جلال العیون سید عبداللہ شبر لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا میرے سارے بچے باہر چلے جائیں اور ایک میری بیٹی زینب علیہ صلوات اللہ علیہ میرے پاس بیٹھی ہے۔ سارے بچے حضرت امیر المومنین کے اور ازواج باہر چلے گئے۔ جناب سید زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں بابا کے پاس کھڑی تھی، بابا نے ایسے ٹیک لگایا ہوا تھا تکیے کو، اور بابا کا سر زخمی تھا اور بابا کی پٹی بہت زرد ہو چکی تھی جو پیشانی مبارک پہ بندھی ہوئی تھی۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا بابا کی پیشانی کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ میں نے ایسے بابا کے سینے پہ 2 ہاتھ رکھے، میں نے دیکھا میرے بابا زار قطار رونے لگ گئے، بہت روئے۔ میں نے پوچھا بابا آپ کو میری کوئی خطا یاد آئی ہے یا کوئی خصوصی محفل میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے آپ کی کوئی خطا یاد نہیں آئی ہے، میں آپ کے کسی ایک وقت پہ نظر کر کے اس طرح گریہ کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت نے آخر وقت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے کہا تھا کہ مجھے آپ کا ایک وقت یاد آ رہا ہے جس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو اب بی بی نے یہاں پہ اسی حالت میں کہا بابا مجھے کچھ باتیں تو جناب ام ایمن نے بتائی ہیں اور ذکر فرمائی ہے کہ تیرے ساتھ یہ حالات پیش آئیں گے، یہ حالات پیش آئیں گے، اس طرح ہوگا اس طرح۔ حضرت نے فرمایا کوئی تو مجھے بھی بتاؤ کہ ام ایمن نے کیا بتایا ہے۔ بی بی نے تفصیل سے بتایا کہ
ایمن نے مجھے بتایا ہے کہ تم سفر پہ جاؤ گے، وطن چھوٹ جائے گا، مکہ سے تمہیں نکلنا پڑے گا، اور پھر تم کربلا جاؤ گے، وہاں پہ تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ یہاں تک تو حضرت نے فرمایا کوئی اور بات بھی ایمن نے آپ کو بتائی تھی؟ تو بی بی نے فرمایا نہیں، یہاں تک مجھے ایمن نے بتایا۔ فرمایا اچھا تو اس کے آگے کی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد تمہیں قید کر لیا جائے گا انتہائی قسم پرسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں، تمہارے مزاج حجاب کے خلاف اور تمہارے ذوق تطہیر کے خلاف آپ کو در بدر بازاروں میں، شہروں میں لے جایا جائے گا، اور ایک ایسے مرحلے تک حضرت لے آئے جہاں پہ پھر دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ وقت انی بکے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی فرماتے ہیں میں اپنی امامت کی آنکھ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ انت جالستن، کہ آپ یزید کے دربار کے دروازے پہ بیٹھی ہیں اور آپ کی چادر بھی، آپ کی چادر بھی نہیں ہے، اور آپ یزید کے دربار کے دروازے پہ بیٹھی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ اب اگلا مرحلہ کس طرح طے ہوگا، میں آگے کیسے جاؤں گی۔ ارباب مقتل نے لکھا ہے کہ پھر یہ بھی ہوا کہ جب بی بی شام تشریف لے گئی تو وہیں دروازے پہ جا کر کھڑی اور حیران کھڑی تھی، اور پھر وہیں پہ بیٹھ گئی اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو مخاطب ہوئی اور فرمایا علی بن الحسین سے عرض کیا سجاد بیٹے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 21 رمضان کی رات تھی، اذان صبح سے تھوڑا سا وقت باقی تھا، مجھے بابا نے اکیلے روک لیا تھا، اور اس وقت مجھے بابا نے یہ مقام اور یہ منظر بتایا تھا، اور پھر ساتھ بابا نے کہا تھا کہ دیکھو وہاں پہ گھبرانا نہیں ہے، بیٹیوں کا کام ہوتا ہے مشکل میں بابا کو آواز دینا، تو مجھے آواز دینا، میں آ جاؤں گا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابھی اپنے بابا کو آواز دوں؟ فرمایا ہاں بے شک آپ کو اجازت ہے۔ تو بی بی اٹھی، سامنے سے جب پردہ ہٹا اور دربار کا ماحول دیکھا تو زار قطار رونے لگی۔ فرمایا یہ دیکھو، یہ مجھے میرے بابا نے کہا تھا کہ تیرے لیے مشکل ہو جائے گا یہ ماحول کجا اور میرا اس کے اندر جانا کجا، تو یہاں پہ آواز دی یا علی یا علی یا علی علی کہتی کہتی دربار میں داخل ہو گئی۔ لیکن علامہ رشید ترابی ایک روایت بیان فرما رہے تھے، وہ بیان فرما رہے تھے کہ جب دربار میں داخل ہوئی نا تو اتفاق ایسا ہوا کہ بی بی کی عظمت شان اور بی بی کے وقار اور عزت کی وجہ سے کچھ وہ خواتین کے جو وہاں پہ ویسے جلوس کا حصہ بن گئی تھی اور کچھ کربلا کی، وہ ساتھ بی بی کے ارد گرد بی بی کو انہوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور بی بی جب دربار میں داخل ہوئی تو بلند مقام پہ بیٹھے ہوئے یزید ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک اسیرہ اتنی شان و شوکت سے کیوں آ رہی ہے، تو وہیں سے پوچھا من ہی المتکبرہ، یہ کون خاتون ہے کہ جو اتنے مصائب جھیلنے کے بعد بھی اتنی عزت اور تکبر اور بڑائی سے آ رہی ہے؟ تو وہی ان کنیزوں کے جھرمٹ سے آواز آئی، ان سے کیوں پوچھتا ہے؟ انا بنت محمد المصطفیٰ، انا بنت رسول اللہ، انا بنت فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔